تو جی بی میں اندر بتایا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد لائی جا رہی ہے. جس طرح وفاق میں کیا ہے اس طرح ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ ایک آدمی کو خالد خورشید کو ہٹا کے اچھا جناب عطیہ محمد، یہ کم سے کم اچھا جناب میں یہ اچھے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ پوری حکومت کو ہی ہٹا سکیں؟ آپ کے پاس نمبر گیم پورا ہے اس نمبر؟ میرے حساب سے تو مجھے لگتا نہیں ہے. مشکل ہے. مشکل ہے. 2015 کے الیکشن میں بھی اور اس دفعہ جو الیکشن ہوا اس دوران میں بھی مسلم لیگ نون کا سوچ یہ تھا، منشور یہ تھا کہ پی پی جیتنے سے پی ٹی آئی جیت جائے. تو پھر تو ممکن نہیں تھا کہ جی بی کے اندر امجد صاحب کا اور حفیظ صاحب کا اکٹھا بیٹھنا؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا میڈیا کے اندر وہ اکٹھے بیٹھے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اچھا حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ اچھا پی پی سے اچھا جناب من امجد اگر کینڈیڈیٹ بن گیا تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. کیا سمجھتے ہیں اگلا گورنر کس پارٹی سے ہوگا؟ ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں ہے، مگر 4-5 آدمی جو ہے اچکن پینٹ کرتا ہے تیار بیٹھا ہوا ہے. کس طریقے سے لیتے ہیں امجد صاحب کی اب تک کی جو کارکردگی اوور آل پارٹی کے حوالے سے بھی اور پھر اسمبلی کے اندر بھی؟ میں نے کہا امجد صاحب ہمارے لیے متبادل آدمی نہیں ہے. آپ ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. ایک یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تکڑا آدمی ہے، اور مالی لحاظ سے بھی یہ بالکل، مگر کنجوسی کا ایک کپ چائے نہیں پلاتا ہے. اتنا کنجوس آدمی ہے، مکھی چوس ہے. میں اس کو سامان بے کیا وہی. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کی ٹو پاکستان سے میں ہوں زہیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی بی ایف ایس. ناظرین، پروگرام جی بی ایف ایس میں آج جن مہمان شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور اپنے دور اقتدار میں آپ سینئر وزیر کے عہدے پر فائز تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ماضی میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جعفر صاحب. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ویلکم ٹو آور شو. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اگر ہم دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر اور پھر وفاقی سطح پر اوور آل پورے ملک کے اندر ایک سیاسی پارہ جو ہے کافی ہائی ہے، اس صورتحال کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس پروگرام میں مجھے بلایا. میرا تقریباً سیاست میں 35-40 سال ہو رہے ہیں. 1979 سے میں اس فیلڈ میں ہوں. تو کئی دفعہ ہم نے وفاق میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی اچھا ایسا حالات میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا جو آج تک یہاں پر باقی وفاق میں بھی ہو رہا ہے اور ہمارے گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات کروں کہ وفاق میں آج سے کئی سال پہلے 1998 میں نوائے وقت میں ایک فرنٹ پیج پر ایک خبر چھاپا. وہ میرے پاس فیڈ تھا مگر وہ ادھر سے نکل گیا موبائل سے. اس میں یہ لکھا تھا کہ یہودی لوگ ایک کرکٹر کو، صاف لکھا ہوا تھا، ایک کرکٹر کو پاکستان بھیج رہا ہے کہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے. یہ اس اخبار میں 1998 میں وہ بھی نوائے وقت، آپ کو پتہ ہے نوائے وقت بہت اہم اخبار ہے، اس اخبار میں آیا تھا. تو میں جب موجودہ جو وفاق میں جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جب سے یہ آدمی حکومت میں آ گیا اس دن سے آج تک میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اخبار میں جو بیان دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا. اور آج جو یہ ایک بیانیہ لے کر پھر رہا ہے کہ امریکہ نے سازش کیا اور مجھے نکالے کہہ کر، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ امریکہ خود نے بھیجا ہوا ہے اس آدمی کو. امریکہ نے کوئی سازش نہیں کیا ہے. امریکہ خود نے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے اور امریکہ خود نے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں 73 کے آئین ہو گیا. بھٹو صاحب نے اور باقی تمام جماعتوں نے مل کر 73 کے آئین کو کیا، مگر یہ 73 کے آئین کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عدالت کے کسی فیصلے کو بھی یہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اپنے حق میں کوئی فیصلہ ہوگی تو ٹھیک،
اگر اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو یہ آدمی کہتے ہیں کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدلیہ کے فیصلے کے اوپر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایسے بیانات دیے، پھر پی ایم ایل این نے بھی دیے، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو بیانات تو آپ کی طرف سے بھی آئے ہیں۔ اگر آج ہم عمران خان صاحب کی اس ایشو کو لیتے ہیں کہ یہ اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو اسے تو پیپلز پارٹی نے بھی تنقید کی ہے۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے خلاف بھی کوئی خلاف جب فیصلے ہوتے تھے تو اسی وقت تھوڑا جذبات میں بیانات دیتے تھے، مگر اس کی طرح اچھا جناب من لگاتار جس دن سے اس آدمی کو نکالا ہے اس دن سے ہر جلسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جلسے میں آرمی کے خلاف اچھا جناب من اور عدلیہ کے خلاف یہ انہوں نے واضح کر دیا نا کہ میں آرمی کے خلاف بیانات نہیں دے رہا، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے بتایا کہ میں کس کس کے لیے لے رہا ہوں، وہ انہوں نے واضح کر دیے۔ نہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تاریخ میں یہ پہلا ایسا وزیر اعظم ہے جو کہ اقتدار سے جانے کے بعد اتنی بڑی تعداد میں عوام ان کے ساتھ جا رہی ہیں۔ نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اس نے 126 دن کنٹینر میں رہا، بالکل ٹھیک ہے نا، 126 دن کنٹینر میں رہنے کے بعد اس نے ایسا لوگوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ وعدہ وعید کیا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ جو وہاں پر کنٹینر میں بیٹھ کر جو اس نے بکواسن کیا تھا، کیا ایک پر بھی عمل ہوا؟ آپ مجھے بتائیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ اگر میں اقتدار میں آ جائے گا تو میں کبھی بھی IMF کے پاس کبھی نہیں نہیں جاؤں جائیں گا۔ گا۔ سب سے پہلے یہ آدمی چلا گیا۔ اس کے بعد باقی کسی ممالک میں اچھا میں کہیں بھیک مانگنے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے میں نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے یہ آدمی سعودی عرب چلا گیا، باقی مختلف جگہوں میں چلا گیا۔ اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ 1 کروڑ نوکری، اس نے کہا میں 1 کروڑ نوکری دے دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس کو نوکری مل گیا؟ بلکہ 2.5-3 لاکھ آدمی جو ہے نوکری سے فارغ ہو گئے ہیں۔ میں صرف یہاں کا بتاتا ہوں، ہمارے PTDC میں یہ غریب لوگ جو اچھا آپ کی طرح پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھا کئی سال ان کا سروس تھا، کسی کے 14 سال، کسی کے 15 سال، ان سب کو اس آدمی نے اچھا جناب نکال دیا۔ نہ بھائی تم گھر چلے جاؤ، بس ان کو باہر نکل۔ اس کے علاوہ سب سے اس آدمی کے دور میں کیا ہوا جی، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جن کا اچھا عمر آخری مرحلے پر اوور ایج ہو گیا ہے، خصوصاً گلگت بلتستان میں کم سے کم میں کہتا ہوں 2,500 جوان جو ہے اوور ایج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا 50 لاکھ گھر دے دوں گا۔ کہا کہ کہاں پر کس کو گھر ملا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ 50 لاکھ گھر مطلب اس آدمی نے جتنا بکواسیں کیا، اچھا جناب من جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس 126 کنٹینر پر بیٹھ کر اس نے جو باتیں کیا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو جمع کر کے کیا اس نے ڈانس کروایا، ہمارے ماں بہنوں کو ادھر رات دن رکھ کے ڈانس کروا کے اس کو پاکستان کے اچھا جناب من عزت کو، آبرو کو اس آدمی نے خراب کر کے رکھا۔ اور آج میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے، میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ آدمی امریکہ کے ایجنٹ ہے اور یہاں پر آیا ہوا ہے، اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ابھی یہ جو بکواسیں کر رہا ہے کہ امریکہ نے کاغذ دکھایا، اچھا امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ امریکہ کا آدمی ہے اور اس آدمی نے ملک کو خراب کرنے کے لیے، اور یہ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ اچھا جناب مجھے اقتدار نہیں ملا تو پاکستان کے اوپر ایٹم بم گراؤ کیا کر، یہ تو کوئی دشمن بھی، انڈیا بھی نہیں کہے گا۔ اچھا جی بی کی طرف آتے ہیں، ذرا جی بی کی سیاسی صورتحال کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ جو ایشو ایک ریز ہو رہا ہے وہ عدم اعتماد کا ہو رہا ہے، کہ جو کہ باقی تمام صوبوں میں جو وفاق میں ہو چکا ہے، اور پی کے کی حکومت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور جی بی کی حکومت ہے۔ تو جی بی میں اندر بتایا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اس والے سے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے؟ کیونکہ اس وقت جہاں پہ اپوزیشن لیڈر آپ کی جماعت سے ہیں، تو کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، اس میں میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ میں اس سسٹم میں نہیں ہوں ابھی، ٹھیک ہے جی، میں اسمبلی کے ممبر نہیں ہوں، میں اس سسٹم میں نہیں ہوں۔ میں یہ کافی دنوں سے بعد جب وفاق میں عدم اعتماد ہونے کے بعد لوگ کہہ رہا تھا کہ جی بی میں بھی عدم اعتماد ہونا چاہیے، اور میں 2-3 دن پہلے یہاں قائدہ صاحب آیا تھا، اس سے بھی ملنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس سے بھی بات نہیں کیا کہ کیونکہ میں اس سسٹم میں نہیں ہوں۔ سسٹم میں ہوتا تو ٹھیک، ویسے میں امجد صاحب کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ میرا اچھا بات چیت ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں عدم اعتماد اس وقت ٹھیک ہے آپ پورا PTI کو فارغ کر کے
اپوزیشن کو جمع کر کے کوئی جس طرح وفاق میں کیا ہے اس طرح ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ ایک آدمی کو خالد خورشید کو ہٹا کے اچھا جناب عاطف محمد، یہ کم سے کم اچھا جناب میں یہ اچھے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ پوری حکومت کو ہی ہٹا سکیں؟ آپ کے پاس نمبر گیم پورا ہے اس نمبر؟ میرے حساب سے تو مجھے لگتا نہیں ہے جی. مشکل ہے. مشکل ہے بہت مشکل. اچھا، پچھلے دنوں قائدہ صاحب بھی یہاں پر آئے، ان کے دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ امور کشمیر گلگت بلتستان بھی ہے، مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے. قائدہ صاحب کا ہم کافی عرصے سے پرانے سے تعلقات ہیں ان کا. یہ صرف آیا تھا کہ چشمر گلیشیر کی جو برج گر گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، حسن آباد جلدی میں تھا. میں خود اس سے ایئرپورٹ پر جاتے وقت اچھا وی آئی پی لانچ میں 4-5 منٹ اس کے ساتھ میں نے گپ شپ کیا. وہ کہتا تھا کہ میں کچھ دن کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب وہاں سے واپس آئے گا تو کم سے کم ہفتہ 10 دن کے دورے پر میں یہاں آئے گا، اس وقت ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو میثاق جمہوریت لندن میں محترمہ کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد اس پر مسلم لیگ نون والوں نے عمل درآمد نہیں کیا ہمارے پارٹی کے ساتھ. اچھا. اور اس دفعہ ہم نے سنا ہے کہ بلاول صاحب جب گیا تھا لندن باقی اپنی ٹیم کے ساتھ، اچھا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی میں میٹنگ کیا ہے، اور سنا ہے کہ پھر بھی دوبارہ میثاق جمہوریت کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے کریں. مگر میں آپ کو ایک بات کروں گا، خیر مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے پھر بھی میں، کیونکہ میں فوج میں بیٹھا ہوا آدمی، ہمیں منافقت نہیں آتے ہیں. 2015 کے الیکشن میں بھی اور اس دفعہ جو الیکشن ہوا اس دوران میں بھی مسلم لیگ نون کا سوچ یہ تھا، منشور یہ تھا کہ پی پی جیتنے سے پی ٹی آئی جیت جائے. اچھا. ہاں بالکل نہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. کئی حلقوں میں انہوں نے کہا کہ اچھا پی پی جیتنے سے پی ٹی آئی جیتے، پی ٹی آئی جیتنا بہتر ہے. تو ہمارے جو ہائی لیول کے لوگوں کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے اچھا جناب من ان کے ساتھ معاہدہ کریں. تو کیا ہوا کہ جب اس حد تک وہ آپ کے مخالف تھے تو پھر تو ممکن نہیں تھا کہ جی بی کے اندر امجد صاحب کا اور حفیظ صاحب کا اکٹھا بیٹھنا؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا میڈیا کے اندر وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، میٹنگز ہوئی اپوزیشن جماعتوں کی. اگر دیکھا جائے تو حفیظ صاحب اس وقت اسمبلی کے اندر بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، اور پھر بیانات بھی آ رہے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے. تو پھر یہ تو آپ بڑی بریکنگ دے رہے ہیں. آپ کو بات صحیح ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اچھا حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ اچھا پی پی سے اچھا جناب من امجد اگر کینڈیڈیٹ بن گیا تو ہم اس کو ووٹ نہیں دے دیں گے. مسلم لیگ کے 2-3 ممبر صاحبان نے کہا ہے کہ اگر یہ کینڈیڈیٹ بنے گا تو اس صورتحال میں تو پھر عدم اعتماد ناکام ہی ہوگی. بالکل. میں نے آپ کو کہا نا جی، مجھے تو امید نہیں ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں اچھا عدم اعتماد ہو جائے. ابھی گورنر کی سیٹ خالی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کسی حد تک، تو کیا سمجھتے ہیں اگلا گورنر کس پارٹی سے ہوگا؟ آپ کی پارٹی سے ہوگا؟ کون ہوگا؟ ابھی اس میں پہلے ہمارے سوچ یہ تھا کہ پنجاب کا گورنر پی پی کو ملے تو یہاں پر جو بھی لے جائے. اچھا. وہاں ان کا سوچ یہ تھا اور کوشش بھی یہ تھا کہ ان کا یہ تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کا چیف منسٹر ہو گیا، مسلم لیگ کا اچھا وزیر اعظم ہو گیا، تو یہ گورنر ہمارے لیے اچھا جناب ضرور. مگر خیر آپس کی باتوں میں پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ملا. تو اب یہاں پر اب پولیشن گورنمنٹ ہے. مولانا صاحب بھی کوشش کر رہا ہے، اچھا جناب مسلم لیگ نون بھی کوشش کر رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہا ہے. ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں ہے، مگر 4-5 آدمی جو ہے اچکن پہن کر تیار بیٹھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہاں کا گورنرشپ کون سے پارٹی کو دے گا، اس کے بعد کی بات ہے. ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی سے لیا جائے گا تو آپ کے نظر میں کوئی سے موضوعی امیدوار یا آپ خود بھی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر کسی کو دیا تو ہمارا پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہے، بلاول صاحب ہے، اچھا کمیٹی ہے، یہاں امجد صاحب ہے. یہ سب آپس میں مل کے مشاورت کر کے اچھا جناب میں جس کو بھی نامینیٹ کرے گا ہمیں ہانگ کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا، ماضی میں آپ کے ساتھ ایک نشست اور ہوئی تھی ہمارے ڈیلی K2 پہ ہی، اس سے یہ ہمیں ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ امجد صاحب کی کچھ حوالے سے مطلب ان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں تھے. اب آپ ایک
عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد آپ کس طریقے سے لیتے ہیں امجد صاحب کی اب تک کی جو کارکردگی اوور آل پارٹی کے حوالے سے بھی اور پھر اسمبلی کے اندر بھی؟ میں اس وقت بھی بعد میں امجد صاحب نے کہا کہ میں نے کہا میں نے جو کیٹو کو بیان دیا تھا وہ تم نے پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا. اچھا، اور ہر آدمی مجھے کہتے ہیں کہ مشاورت نہیں کرتے. میں نے کہا امجد صاحب، میں ادھر گلگت میں تقریباً صدیوں میں پورا یہاں پر رہا. میں نے کہا امجد صاحب ہمارے لیے متبادل آدمی نہیں ہے. اگر متبادل آدمی ہوتا ہم سوچتا تھا آپ ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ ہے، اچھا جناب پڑھے لکھے آدمی ہے. اچھا، اور یہاں گلگت کا ہے، ہمیں گلگت میں صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں کا پیپلز پارٹی کا صدر یہاں پر ہونا چاہیے. مگر آپ میں دو چیزوں کی کمی ہے. ایک چیز یہ ہے آپ مصیبت خود خرید کر لاتے ہیں. آپ کوئی بھی ڈیسیجن کرتا ہے فیصلہ تمہارا، ایک کور کمیٹی بناؤ، ایک تھنک ٹینک بناؤ، ان سے میٹنگ کرنے کے بعد مرضی تمہارا ان کے گردن پر ڈالو. اب ہر چیز تم اچھا جناب من اکیلا جو ہے اچھا جناب فیصلہ کرتے ہیں تو تمہارے اوپر یہ باتیں آتے ہیں. اس سے بہتر میں اس لیے میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے اچھا لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں. اچھا ایک تنظیمی معاملے میں اچھا جناب من آپ کو مزید ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا تنظیم صحیح نہیں ہوگا تو جب الیکشن لڑے گا تو وہ کینڈیڈیٹ کے لیے پریشانی بہت زیادہ. تنظیم مضبوط ہوگا اس کینڈیڈیٹ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو امجد صاحب نے کہا آپ کا بالکل صحیح ہے. اچھا ہے، آئندہ ہم انشاءاللہ ہمیں یہ ہے جی امجد صاحب کا ہمارے لیے دو تین چیزیں مجبوری ہے. ایک گلگت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے. ایک یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تکڑا آدمی ہے، اور مالی لحاظ سے بھی یہ بالکل مگر کنجوسی کا ایک کپ چائے نہیں پلاتا ہے. اتنا کنجوس آدمی ہے، مکھی چوس ہے. میں اس کو سامنے بھی کہتا ہوں. تو یہ ہمارے پارٹی کے لیے ابھی فی الحال کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا متبادل آدمی نہیں ہے، وہی صحیح. تو آپ نے جو مشورے دیے ماضی میں ان کو جو جیسے ان کا آپ ابھی بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے کس حد تک انہوں نے عمل درآمد کیا یا کون سے ایسے فیصلے جس پر انہوں نے مشاورت کی ہو؟ ابھی تک تو لگتا نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ ابھی اس دفعہ میں 2-3-4 دن یہاں پر ہے، دوبارہ اس سے مل کے نا پھر کوشش کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے. اب اس کو یہ ہے جی کم سے کم 2-3 ہزار کیسز ہے اس کے پاس، لوگوں کے مختلف کیسز ہے. ٹھیک ہے نا جی. 24 حلقے ہیں، وہ لوگ فون کرتے ہیں تھانہ کے لیے بھی، ادھر پی آئی کے لیے ٹکٹ کاٹو، ماشپور میں ٹکٹ کاٹو. ہمارے لوگ تھانے میں جاؤ، جج کے پاس جاؤ، ایک سیکنڈ کے لیے اس غریب کے لیے فرصت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی انشاءاللہ میں نے آپ کو کہا نا متبادل آدمی نہیں ہے. صحیح، یہ ٹھیک ہے ابھی. اچھا فی الحال صحیح ہے. جی بی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ جی بی میں ہمارا ایک دعا ہے، کوشش بھی ہے کہ یہاں پر وفاق کے ساتھ الیکشن ہو جائے. میں پچھلے دنوں میں اپنے الیکشن کے کنوینس کے دوران میں مختلف حلقوں میں گیا. لوگ کہتے ہیں کہ جعفر صاحب آپ کے دور میں ہزاروں لوگوں کو نوکری مل گیا، گندم کا کوئی پریشانی نہیں ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ عمران خان اس نے جھوٹ بولا، اس نے یہ کیا، یہ. مگر وفاق میں اس کا حکومت ہے نہیں جی، لوگوں کا سوچ یہ ہے. بالکل. تو ہمارے لوگوں کا ایمان کا پتہ چلے گا کہ میں کہتا ہوں میں ماں کے پیٹ سے ہی پیپلز پارٹی کا پتہ چلے گا. جب وفاق میں 7 الیکشن ہوگا نا تو میرا ایمان کا پتہ چلے گا، گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایمان کا پتہ چلے گا کہ کون لوگ پیپلز پارٹی کا ہے، کون مسلم لیگ نون کا ہے. بالکل حقیقی طور پر سامنے آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ وفاق میں جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس وقت نعرہ لگایا آپ کی جماعت اور بطور پی ڈی ایم نے مہنگائی کا جو وجہ بنائی گئی، یہاں پہ کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ کے عدم اعتماد؟ کیونکہ آپ کی پارٹی تو اس وقت اندر اسمبلی میں موجود ہے، اپوزیشن لیڈر آپ کے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے گی؟ عدم اعتماد تو میں نے آپ کو کہا نا میں اس سسٹم میں نہیں ہوں. اچھا، میں اس سسٹم میں نہیں ہوں. نہیں پھر بھی آپ کی پارٹی تو ہے، آپ کی مشاورت ہوتی ہوگی، میٹنگز ہوتی ہوں گی، اندر بات تو ہوتی ہوگی. پچھلے دنوں پی ڈی ایم بیٹھی ہے میں نے یہاں پر. جب میں ادھر تھا امجد صاحب نے کہا کہ آج میرا حفیظ الرحمان کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ ہے کا. اچھا. میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھیں جی اگر عدم اعتماد اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس نمبر پورا ہے
تو آپ پورا جس طرح وفاق میں چینج کیا ہے اس طرح اگر ہو گیا تو بہتر ہے، ٹھیک۔ ورنہ صرف خالد خورشید کو ہٹانا یہ عدم اعتماد کے لیے اچھا جناب من علاقے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور ہمارے اچھا جناب اس سسٹم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، میں نے یہ کہا۔ یعنی کہ اس والے سے آپ جو حفیظ الرحمان کا جو بیان آیا تھا کہ خالد خورشید کے علاوہ اگر کسی کو لانے کی بات کی جائے تو ہم اس پہ ساتھ نہیں دیں گے، وہی چیز آپ بھی کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک فائنل کوشچن آپ سے کہ آپ کے حلقے کے جو اس وقت منتخب نمائندے ہیں جو کہ محکمہ ان کے پاس ہے واٹر اینڈ پاور کا اور وزارت ان کے پاس ہے، تو ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے میں اس پہلے خپلو کے اوپر حلقے میں تھا، بعد میں اس حلقے میں آ گیا۔ 3 دفعہ انہوں نے میرے ساتھ دیا، جو ابھی میرے مخالف آزاد وہ پہلے پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، اچھا، اس کے بعد ٹکٹ نہیں دیا۔ ہمارا ثنائی صاحب جو ہے راتوں رات پیراشوٹ پر آ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، ٹکٹ اس کو دے دیا تو وہ لوگ آزاد الیکشن لڑا، تو یہ 3 دفعہ الیکشن میں میرے ساتھ رہا تھا۔ تو اس دفعہ ہر ایک کو حق حاصل ہے، اگر کل میرے بھائی بھی اگر الیکشن لڑے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مت ضرور کہہ کر، تو ان کا ہمارا دعا ہے کہ علاقے کے لیے کام کریں، رات دن کریں، جس طرح میں نے کام کیا ہے میرا حلقے میں اچھا جناب من کم سے کم 1200 لوگوں کو ہم نے روزگار دلایا، اچھا جناب من اور بھی کافی اسکیمیں میں، اور میں آپ کو ایک بات کروں گا، ہمارے گانچے ضلع میں پورا ضلع کا آپ کو بات کر رہا ہوں، ہمارے اسماعیل صاحب نے 2 پاور اسٹیشن بنایا ہے، باقی تمام بجلی گھر میں نے بنائے، تمام آج گانچے ضلع میں لوگوں کے گھر میں لٹو جلتا ہے تو اللہ کے بعد اس آدمی کی مہربانی ہے، میں نے کہا تو میرے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ رات دن کام کریں اور علاقے میں لوگوں کے لیے روزگار کا دیکھیں، اچھا جناب علاقے میں تعمیر ترقی کریں، ہمارا دعا ہے۔ صحیح ہے۔ جعفر صاحب، یہاں پر جو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن چاہتے جو یہ تھا کہ مزید سوالات آپ سے کریں، مزید آپ سے گفتگو ہو، پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جعفر صاحب کی گفتگو، انہوں نے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی، عدم اعتماد کے اوپر انہوں نے بات کی، اور گلگت بلتستان کی سیاست اور اوور آل پاکستان کی سیاست کے اوپر انہوں نے بات کی۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔